ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں Q.Grammar اور میں آپ کے سامنے آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 تک پڑھا ہے، اور یہ بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے اور اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا کوئی شک ہے، تو پھر لے آؤ اپنے سارے مددگاروں کو اور اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1450 سال گزر گئے، کوئی شخص اس چیلنج کو قبول نہ کر پایا۔ تو یہ ہے قرآن کی عظمت۔ آج ہم انشاءاللہ اگلی آیت پہ بات کریں گے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، ایک ایک لفظ کو بریک کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اب مزید تفصیلات دیکھیے۔ فَإِن کا مطلب ہے لیکن اگر، فا عاطفہ ہے اور ان حرف ہے، اور یہ کون سا حرف ہے اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ فَإِن، فا اور ان کا مرکب ہے، اور فا عاطفہ، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ حروف شرط فعل ماضی کو نہیں بدلتے مگر مضارع کو حالت جزم میں بدل دیتے ہیں۔ یعنی ماضی جو ہے وہ مبنا رہتا ہے افعال میں، افعال کا ماضی مبنا ہے اور اس کا مضارع بدل سکتا ہے، لیکن اس سے ما قبل ایسے حروف آ جائیں کہ جو حالت جزم میں لے جائیں یا حالت نصب میں لے جائیں، تو یہ ان حالت جزم میں لے جانے والے حروف میں سے ہے، اور یہ حروف شرط میں ہے۔ حروف شرط کون سے ہیں؟ ان، من، ما، اینما۔ اور ان کی مثالیں دیکھیں۔ ان تذہب اذہب، یہ تذہب جو تھا یہ تذہبو تھا، ان نے اس کو جزم دے دی، اس لیے یہ جازمۃ المضارع کہلائے گا۔ ان تذہب اذہب، یعنی اذہب جو ہے یہ بھی اذہبو تھا۔ ان تذہب اذہب، اگر تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا۔ شرط ہے اگر تو جائے گا تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو میں بھی جاؤں گا۔ تو یوں یہ حروف شرط جو ہیں یہ عمل کرتے ہیں۔ لم، ہرگز نہیں، یہ حروف نفی میں سے ہے۔ لم تفعلوا، یہ تفعلوا سے پہلے یہ لم لگا ہوا ہے، اور یہ تفعلوا ایکچولی یہ تھا تفعلونا، تو نون اس کا گرا اور بن گیا تفعلوا۔ لم نے یہ عمل عمل کیا اس فعل کے اوپر۔ فعل مضارع کی اعرابی حالتیں کیسے بدلتی ہیں یہ دیکھ لیجئے۔ فعل مضارع کی اعرابی حالتیں بدلتی ہیں، اور فعل مضارع کی حالتیں دو طرح سے بدلتی ہیں۔ ایک حروف ناصبہ کہلاتے ہیں، جو مضارع سے پہلے آ جائیں تو وہ ناصبۃ المضارع بن جاتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو جازمۃ المضارع ہوتے ہیں، اور یہ تفصیلات آپ پڑھ لیں، یہ ہماری گرامر کی کلاسز میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لم جو ہے یہ جازمۃ المضارع میں سے ہے، کیونکہ اس نے جزم دی، نون کو گرا دیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اس کی۔ حروف جازمۃ المضارع کتنے ہیں؟ یہ 8 ہیں۔ لم، لما، لی، لا، ان، من، ما، اینما۔ لم مکمل نفی، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں۔ عمومی طور پر یہ ماضی کی نفی میں آتا ہے، اور یہ مکمل نفی یعنی ڈڈ ناٹ، کبھی بھی نہیں ہوا۔
اور کبھی مستقبل کے نفی میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں لم نہیں، اور اس کی مثال علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ علم کے بعد جو تعلم ہے یہ ایکچولی تعلمو تھا، تو پیش کو بدل کے علم نے اس کو جزم دے دی، علم تعلم بنے گا۔ اس طرح باقی مثالیں ہیں، یہ آپ خود پڑھ لیجئے۔ اور پھر ایک لفظ ہے لما، یہ بھی ماضی کی نفی میں آتا ہے لیکن یہ مستقبل میں نہیں جاتا، یہ زمانہ حال تک رہتا ہے، لیکن یعنی ابھی تک نہیں ہوا لما۔ تو یہ فرق دیکھ لیں، لم بالکل نفی ڈڈ ناٹ، اور مستقبل میں بھی جا سکتا ہے یہ۔ لما جو ہے وہ صرف ماضی کی نفی اور زمانہ حال تک ہی ہے، یعنی ابھی تک جو ماضی گزر گیا اس میں نہیں ہو سکا یا نہیں ہوا۔ تفعلو تم نے کیا، یہ فعل ہے، اور کون سا فعل ہے یہ دیکھیں گے ہم۔ تفعلو فعلا، باب فتحہ ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ فعلا، مضارع کا پہلا صیغہ یفعلو۔ یہ دیکھیں باب فتحہ کے ماضی اور مضارع واحد اور جمع کے دو صیغے، غائب، حاضر اور متکلم کے لیے۔ اس میں آئے مبارکہ میں یہ دیکھیں تفعلو کہاں پہ فٹ ہوگا، تفعلون تھا اصل میں یہ یفعلون کے وزن پہ، اور یہ ہے مضارع حاضر جمع تفتحون تفعلون۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی جوائن کیا ہے، یعنی انہوں نے گرامر کی کلاسز نہیں پڑھی اور انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ افعال کیسے بنے ہیں اور یہ ان کے صیغے کیسے بنتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کے شروع میں جائیں، اور یہ ساری جو ویڈیوز ہیں یہ ترتیب سے آ رہی ہیں۔ 001 جو ہے اس چینل کا تعارف ہے، اور اس کے بعد گرامر کلاس وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ ویڈیو نمبر 27 تک چلتی ہے، تو یہ 25 ویڈیوز ہیں۔ تو کوئی بھائی جو سیریسلی گرامر کو سیکھنا چاہتا ہے تو پہلے ان ویڈیوز کو دیکھے اور ان میں جتنے بھی اسباق ہیں ان کو سمجھے۔ خصوصی طور پر افعال جو ہیں وہاں پہ تفصیلاً پڑھائے گئے ہیں، ان کی پریکٹس کروائی گئی ہے، اور ہر فعل کے ساتھ نئے افعال کے الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں۔ آپ خود بنائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ فعل کیسے بنتا ہے، باب کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا پہچان ہے۔ تو ضرور آپ پہلے وہ سنیں اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ چلتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ سیکھتے جائیں گے۔ تفعلون تفتحون کے وزن پہ تم سب کرتے ہو۔ لم تفعلو، اب اس کے پہلے لم لگا ہوا ہے تو لم نے تفعلون کو تفعلو کر دیا، تم سب نے نہیں کیا، یعنی بالکل نہیں کیا، نفی ہے اس میں۔ ولن کبھی نہیں، یہ حرف نفی ہے، لم بھی حرف نفی تھا اور لن بھی حرف نفی ہے۔ ولن تفعلو فعل مضارع کی اعرابی حالتیں پہلے بھی ہم نے دیکھا، اس کو دو قسم کے حروف ہوتے ہیں، حروف جازمہ جن کو جو مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ناصبہ مضارع کو نصب یعنی زبر دے دیتے ہیں۔ اور یہ لن جو ہے یہ حروف ناصبہ میں سے ہے۔ اس کی مزید تفصیل دیکھیں گے ہم۔ حروف ناصبہ المضارع کتنے ہیں؟ یہ 6 ہیں، اور لن مکمل نفی لیکن مستقبل کے لیے خاص ہے اور قیامت تک ہے۔ لم ہم نے دیکھا کہ وہ ماضی کے لیے مخصوص ہے، ماضی کے لیے، اور لن جو ہے یہ مکمل نفی مستقبل کے لیے خاص ہے، قیامت تک۔ اور یہ حروف ناصبہ کی لسٹ ان، لن، کئی، لی، اذن، حتی۔ اور یہ اس کی مثال دیکھیں، لن نصبرا، یہ نصبرو تھا تو پیش بدل کے زبر ہو گئی کیونکہ یہ ناصبۃ المضارع میں سے ہے، تو اس نے مضارع کو جزم دے دی۔ لن نصبرا علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ تفعلو تم کر سکو گے، یعنی پیچھے لن لگا ہوا ہے
تو اس نے اس کو مضارع کے لیے یعنی مستقبل کے لیے مخصوص کر دیا کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ فعل ہے تفعلو، مادہ فا عین لام اور باب فتحہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ فعلا، مضارع یفعلو، فعلا یفعلو، فتح یفتح، اور یہ فعل مضارع جمع حاضر کا صیغہ ہے تفعلون، تفتحون کے وزن پہ ہے۔ تفعلون کا مطلب تم سب کرتے ہو، لیکن آیہ مبارکہ میں آیا ہے لن تفعلو، تو اس کا مطلب ہے تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ ایک ایک لفظ کو بریک کر کے دیکھیں گے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، پس ڈرو آگ سے، اس میں دیکھیں فا عاطفہ ہے اور اتقو فعل ہے اور النارا یہ اسم ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم۔ فتقو مادہ ہے واو قاف یا، اور باب ہے اختلافا، اتقا، اختلافا کے وزن پہ اتقا، مضارع یتقی، باب اختلافا ماضی اور مضارع کے صیغے، لیکن فتقو جو ہے اتقو امر ہے، واحد کے لیے حکم ہوگا تو اتقی اور جمع ہوگا تو اتقو، فا اتقو، پس تم ڈرو سب، تو حکم ہے جمع کے لیے سب کے لیے تم ڈرو۔ اختلافا یہ افتعال یہ باب ہے، تو اس میں دیکھیں باب کی خاصیت کیا ہوئی؟ اس باب کی خاصیت اہتمام کا مفہوم پیدا ہونا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں۔ اکتسبا، اس نے کمایا، بڑے اہتمام کے ساتھ محنت کی تو کچھ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اقتربا، وہ قریب ہوا، اہتمام کیا اس کے ساتھ، یعنی قربا قریب ہونا، لیکن اقتربا اس باب میں ہے تو اس کی مثال دی گئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون۔ اس باب کو سمجھنے کے لیے اس آیت پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اہتمام کر کے یہ وقت جہاں تک پہنچایا اور تمہارا حساب قریب آ لگا ہے۔ اللہ نے کیا اہتمام کیا؟ اللہ نے زمین بنائی اور زمین پر انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے سارے لوازمات پیدا کیے، انسان کو بنایا، بے شمار انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں اور ان کو اپنی ہدایات بھیجیں۔ انبیاء نے ان ہدایات کی تعلیم دی، ان پہ عمل کر کے دکھایا، اور ہر نبی کو ماننے والے کامیاب ہوئے اور انہوں نے عمل کیا، اور بے شمار لوگ ناکام رہے اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، بہت ساری اقوام کو نبی کی زندگی میں ہی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو جب یہ قرآن نازل ہوا تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ سارے جو ہے نظام کو چلایا، اور اب فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، یعنی اب قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ سارا اہتمام اللہ نے کر کے دکھایا اور اب فرمایا کہ اب اقتربا قریب آ لگا ہے۔ تو یہ ہے اس باب کی خاصیت، اور اس طرح اس کو ہم سمجھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ فتقوا النارا، فتقوا ہم نے دیکھ لیا، اب ہم النارا کو دیکھیں گے۔ تو یہ اسم ہے اور جنس میں دیکھیں گے ہم مؤنث ہے اور یہ سمائی ہے۔ مؤنث سمائی کی تفصیل میں آپ بتاؤں گا ابھی۔ عدد میں یہ واحد ہے اور وسعت میں معرفہ ہے۔ اعرابی حالت میں یہ منصوب یعنی حالت نصب میں ہے، زبر کے ساتھ آ رہا ہے۔ النارا
یہ مؤنث سماعی کیسے ہوا، یہ ایک کہانی بنائی گئی ہے تاکہ وہ الفاظ، وہ اسماء جو قرآن میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہماری گرامر کی ہم نے اپنی گرامر میں پڑھا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو گرامر کی کلاس میں ہم نے اسماء کے بارے میں جب پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جنس ہوتی ہے اس اسماء کے، ہم نے گرامر کی کلاس میں جنس کے متعلق پڑھا تھا کہ اسماء کی جنس دیکھی جاتی ہے۔ جنس میں دو چیزیں آتی ہیں، مذکر یا مؤنث، لیکن آگے مزید اس کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک مذکر یا مؤنث جو ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، ایک قیاسی ہوتا ہے، اور ایک سماعی ہوتا ہے۔ مزید تفصیل آپ خود جا کر دیکھیں گرامر کی کلاس میں، لیکن مختصراً یہ کہ حقیقی وہ مذکر یا مؤنث جس میں مذکر یا مؤنث ہونا بالکل ظاہر ہو، جیسے ماں ہے مؤنث ہے، باپ ہے یہ مذکر ہے، اسی طرح مرد عورت، بیٹی بیٹا۔ اور جو قیاسی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ جس اسم کے ساتھ تا مربوطہ لگ جائے وہ ضرور مؤنث ہوگی، بھلے اردو میں ہم اس کو مذکر سمجھیں لیکن تا مربوطہ لگنے سے وہ مؤنث ہی کہلائے گی عربی زبان میں۔ اور اس کے بعد ایک کیٹیگری ہے سماعی، یعنی نہ وہ حقیقی طور پر مؤنث اور مذکر ہے اور نہ ہی قیاسی طور پر یعنی تا مربوطہ بھی نہیں لگی ہوئی، اور اس کے باوجود وہ مؤنث ہے۔ تو وہ اسماء قرآن میں کون کون سے استعمال ہوئے ہیں اس کی تفصیل وہاں بھی موجود ہے، آج بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مؤنث سماعی یہ پوری سٹوری ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہاں پہ یہ وہ اسماء جو مؤنث کے طور پر قرآن میں آئے ہیں یہ باکس بنا کے آپ کو دکھاتا جاتا ہوں۔ یہ سماعن ہے، یہ حربن ہے، یہ شمسن ہے، اور نارن، نفسن، عصا، سبیلن، ریحن، اردن، دارن، بیرن، دلون، قاسن، خمرن، جہنمن، رویا۔ یہ سارے جو اسماء ہیں یہ قرآن میں مؤنث کے طور پر آئے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللتی، جو یہ اسم موصولہ ہے، آگ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اسم موصولہ بھی مؤنث ہوگا۔ اللتی، یہ عربی زبان میں اسماء موصولہ مذکر کے لیے اللذی، اللذان، اللذینہ، یعنی تین کیٹیگریز ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ تو اسی طرح مؤنث کے لیے واحد تثنیہ جمع میں آئے گا، اللتی واحد کے لیے، اللتان تثنیہ کے لیے، اور اللاتی یا اللائی جمع کے لیے۔ اللاتی واحد کے لیے مؤنث۔ وقودھا، یہ مرکب اضافی ہے، وقودھا مرکب اضافی، اور اس کی ٹپ ہم نے پڑھی ہوئی ہے کئی بار، کتاب اللہ۔ یہاں پہ وقود کتابوں کے وزن پہ، ہا اس کے ساتھ ال اور زیر کیوں نہیں لگی ہوئی؟ کیونکہ ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمائر سارے جو ہیں وہ مبنا ہوتے ہیں، بدلتے نہیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، یعنی وہ جو نار ہے، آگ ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ اس میں وقودھا یہ مبتدا کے طور پہ آیا ہے، اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ انسان، پہلی خبر، اور دوسری خبر پتھر، حجارتن۔ تو اس نار کی جو ایندھن ہوگی وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ الناس دیکھ لیا، حجارہ ہم نے دیکھ لیا۔ اعدت للکافرین، اس کی تفصیل میں جائیں گے ہم۔ اعدت مادہ ہے عین دال دال،
اور باب ہے اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اعدا، مضارع یعدو، اسلمہ یسلمو، ماضی واحد غائب مؤنث اور یہ مجہول ہے اعدت، یہ ماضی واحد غائب مؤنث کا صیغہ ہے تو اس کے اندر نہیں آئے گا، تو یہ کدھر آئے گا دیکھیں گے ہم، مذکر اور مؤنث، ہوا اسلمہ ہیا اسلمت، مضارع میں ہوا یسلمو ہیا تسلمو، اسی طرح ہوا اعدا ہیا اعدت، ہوا اسلمہ ہیا اسلمت کے وزن پر۔ لیکن اعدت جو ہے آیہ مبارکہ میں یہ اعدت آیا ہے، اصل میں یہ اعدت تھا، تو یہ اعدت کیوں ہوا یہ مجہول ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ باب اسلمہ ہے اس کا، اور یہ اس کی خاصیت ہم نے کئی بار پڑھی کہ یہ فعل لازم کو فعل متعدی کر دیتا ہے، فعل متعدی ہے یہ جس میں مفعول کا ہونا لازمی ہے۔ اور دیکھیں یہ معلوم اور مجہول، مجہول کیا ہوتا ہے؟ معلوم تو وہ ہے کہ جو فعل کرنے والا آدمی سامنے ہو یا غائب ہو جسے ہم جانتے ہیں، لیکن مجہول وہ ہے کہ جو نامعلوم ہو، تو نامعلوم کے لیے یہاں پہ آیا ہے اعدت، تیار کی گئی ہے، اور اس کی مثال دیکھیں، یہ ماضی میں فعلا، تو یہ مجہول جب بنے گا تو یہ بن جائے گا فعیلا، او ای کی آواز نکل رہی ہے، تو اعدا تھا تو او ای کے ساتھ اعدت بن گیا، تو یہ یاد رکھیں، ماضی ہوگا تو فعلا کی جگہ پہ بن جائے گا فعیلا مجہول کی صورت میں، اور مضارع کی صورت میں بنے گا یہ یفعلو، اصل میں تھا یہ یفعلو، تو یفعلو سے بن گیا یفعلو، اور اس کا نائب جو ہے نائب فاعل ہیا اعدت، اس کے اندر ہی ہیا موجود ہے کہ وہ تیار کی گئی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہیا، وہ ایک فیمیل ہے۔ اعدت للکافرین، النارا جو ہے یہ چونکہ اس کی بات ہو رہی ہے آگ کی، وہ بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، تو یہ حال کے طور پر یہ فقرہ، یہ چھوٹا سا یہ حال کے طور پر آیا ہے۔ للکافرین یہ مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری ہم نے کئی بار پڑھا کہ کسی اسم سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی آ جائے تو وہ اس کو اسم کو زیر میں لے جاتا ہے۔ یہ للکافرین یہ ہے حروف جارہ کی لسٹ، آپ نے کئی بار دیکھی، لی چوتھے نمبر پہ اور للہ ہی یہاں پہ مثال ہے، تو یہاں پہ للکافرین۔ اب کافرین کے بارے میں ہم پڑھیں گے مزید تفصیل کہ یہ جنس میں یہ مذکر ہے اور عدد میں یہ جمع ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 کو پڑھ لیا، اس کی سارے الفاظ کی گرامر کی تفصیل بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب آخر میں ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو میرے نہایت ہی محترم نوجوان ناظرین، آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ قرآن ایک چیلنج کر رہا ہے اور پوری دنیا عاجز ہے اس چیلنج کو قبول کرنے میں، تو پھر اس قرآن کی حقانیت کو آپ سمجھیں، اور پھر یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر پاؤ گے تو پھر اس آگ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ جو کافرین کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی زمین پر نافذ کیا جائے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آج ہم اس سے دور ہیں، تو کم از کم ہمارے دل میں یہ تڑپ تو ہونی چاہیے۔ ایک انسان تو اس کو قائم نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے تڑپ دل میں آئے، وہ تبھی آئے گی جب اس کو سمجھیں گے اور اس کے قانون کو سمجھیں گے، اس کے احکامات کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے، تو پھر ہی ہمیں احساس ہوگا کہ یہ قرآن تو نافذ ہونے کے لیے آیا تھا۔ اس قرآن کے جو احکامات ہیں وہ
حکمن جاری کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے کیا سے کیا بنا دیا، یہ ہے سوچ کا مقام۔ اور جو ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے وہ آگ تیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور اس کو پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں کہ جو غافل بیٹھا ہے وہ بھی جاگ جائے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔